بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے رمضان المبارک کی ان قیمتی بابرکت ساعتوں میں ہم سب کو اپنے گھر میں حاضری کی، باجماعت نماز پڑھنے کی اور قرآن مجید کے اس حلقے میں بیٹھنے کی، قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پہ رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے چن لیتے ہیں. آپ کے استاذ میرے ہم نام حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ جو میری اور آپ کی ملاقات کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، دینی جذبے میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے آخری لمحے تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی سب کا شمار قرآن کے خادموں میں فرمائے. آمین. طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حل اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وصیت کی ہے؟ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا مومنوں کو، مسلمانوں کو تو وصیت کا حکم دیا گیا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آخر میں وصیت کرے. نبی علیہ السلام نے خود کیوں نہیں وصیت کی؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کا مال و متاع چھوڑا ہی نہیں. میں تجھے بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے کس چیز کی وصیت کی ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں اوصى بکتاب اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی وصیت کی ہے کہ اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے طرز زندگی قرآن کے مطابق بنانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کر کے گئے ہیں. جو اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے حقوق پوری کر رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں. اور جو اس کتاب سے کٹے ہوئے ہیں، زبان کا دعویٰ ہے ایمان کا اور نبی علیہ السلام سے محبت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں خاص طور پہ فرمایا تھا لوگوں میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے تھامی رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. احادیث مبارکہ یہ کتاب اللہ کی تشریح ہے، کتاب اللہ کی تفسیر ہے. اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی وہ یہ قرآن مجید ہے.
اللہ تعالیٰ سب کو اس کتاب کے تمام حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے استادوں نے میرے ذمے جو سبق لگایا ہے وہ ہے سورۃ الکہف کا۔ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت کے بھی پہلی صورت کے ساتھ کئی سارے ربط اور تعلقات ہیں، ان میں سے صرف ایک بات کا میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو ہجرت کرے گا، اپنے وطن کو چھوڑے گا، اللہ اسے اس سے بہتر جگہ عطا فرمائیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر اور انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی صورت میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب یہ جو صورت ہمارے سامنے ہے اس میں ہجرت کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہجرت لحفاظت الدین، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا۔ اس پر واقعہ ذکر کیا گیا ہے اصحاب کہف کا، کہ جنہوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین اور ایمان اور عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہجرت لطلب الدین، دین حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، دوسری جگہوں میں جانا دین حاصل کرنے کے لیے، یہ دوسری قسم ہے۔ اس پر واقعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے طلب علم کے لیے ہجرت کی، اپنے علاقے کو چھوڑا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت تشریف لے گئے اور انہیں یہ کہا کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے آپ وہ علم مجھے بھی سکھائیں گے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی، دین حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا۔ تیسری ہجرت ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو جہاں جہاں بگاڑا جا رہا ہے ان علاقوں میں جانا اور دین کی تبلیغ کرنا، دین کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کی توحید کو پہنچانا۔ اس پر واقعہ ذکر کیا گیا ہے ذوالقرنین بادشاہ کا، جب وہ ایک نیک مسلمان بادشاہ تھا، اللہ نے پوری دنیا پہ اسے حکومت عطا فرمائی تھی، وہ پھر دین کی تبلیغ کے لیے مشرق و مغرب میں گیا، جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے پوری دنیا میں چکر لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 3 ہجرت کی قسمیں یہاں پہ ذکر کی گئیں اور ہر قسم پر ایک ایک الگ الگ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے، شروع میں ایک تمہید ذکر کی جا رہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد 4 شبہات تھے مشرکین کے، ان شبہات کے جوابات دیے گئے۔ پہلا شبہ تھا ان کا اصحاب کہف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کر کے اس کا تفصیلی جواب دیا۔ دوسرا ان کا شبہ تھا جنات کے متعلق، اس کا جواب دیا گیا۔ تیسرا شبہ تھا حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق، اس کا جواب دیا گیا۔ چوتھا شبہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ اب ترتیب وار یہ چیزیں اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس صورت کے آغاز میں ایک تمہید ہے اور اس تمہید میں اللہ نے 2 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ عام طور پر قرآن کا یہ ایک انداز ہے، جس طرح مقررین تقریر کرتے ہیں، پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں، پھر ایک مقصودی بات ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بھی اکثر صورتوں میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ شروع میں ایک تمہید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مقصودی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، پھر ان باتوں سے یا کوئی واقعات ذکر کیے گئے، ان واقعات سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جو نتائج معلوم ہوتے ہیں ان نتائج کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پھر آخر میں سارے مضمون کا خلاصہ بیان کر کے اس صورت کو خلاصے پہ ختم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس سورہ مبارکہ کی تمہید میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 2 باتیں۔ نمبر 1 حکمت نزول قرآن، اللہ نے یہ کتاب نازل کیوں کی ہے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر ہے۔ اب ہم پہلی بات پڑھتے ہیں، قرآن نازل کرنے کی 2 حکمتوں کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔
دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. قرآن مجید کے مضمون کے اعتبار سے 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. یہ تیسرا حصہ ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک اس میں 16 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں زیادہ تر یہ مضمون بیان کیا گیا کہ کار ساز، تمام کام بنانے والا، حاجت روا مشکل کشا، تمام اختیارات کا مالک، برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. مضامین اور بھی آئیں گے لیکن وہ تبعاً آئیں گے. مقصودی طور پر یہ مضمون ہوگا اور آغاز سے ہی اس مضمون کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، الوہیت والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریفات تو مخلوق کی بھی ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہوتی ہیں، قرآن نے تعریفیں کی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریفیں ہیں، خود قرآن نے تعریفیں کی ہیں، اولیاء اللہ کی تعریفیں ہیں، اصحاب کہف کی تعریفیں آپ پڑھیں گے، خود قرآن نے ان کی تعریف کی ہے. تو تعریف تو انسانوں کی بھی ہوتی ہے. اچھے کاریگر کی تعریف ہے، اچھے ہنر والی کی تعریف ہے، شجاع بہادر کی تعریف ہے، سخی آدمی کی تعریف ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس جملے سے عام تعریفیں مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے خاص تعریفیں مراد ہیں. کیا مطلب ہے؟ الوہیت والی تعریفیں، کارساز ہونے والی تعریفیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. کیا مطلب بنا؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، بگڑی بنانا، اس قسم کی جو تعریفیں ہیں یہ تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ تعریفیں مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سے یہ خاص تعریفیں مراد ہیں. ان کو کہتے ہیں الوہیت والی تعریفیں. کون سی تعریفیں دی؟ الوہیت والی تعریفیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات جس نے اتارا اپنے خاص بندے پر کتاب کو. الذی انزل، وہ ذات جس نے اتاری علی عبدہ اپنے خاص بندے پر الکتاب، کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نازل ہونا یہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ایسے ہی ہے نا، بہت بڑا اعزاز. 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس کا ایک معنی یہ ہے اے میرے محبوب، یہ کتاب آپ کے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کا باعث ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اس خاندان میں سے ایک عظیم بندے پہ اللہ نے ایک عظیم کتاب نازل فرمائی. اس میں نبی علیہ السلام کے لیے شرافت ہے اور آپ کے لیے بہت بڑی عزت ہے. قرآن کا ایک انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کسی بہت بڑے اعزاز کا ذکر ہوتا ہے تو اس موقع پہ اللہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ نام بولتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور وہ نام کون سا ہے؟ یہ عبد کا لفظ ہے، عبد کا لفظ ہے. اور مقامات پر بھی ایسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی نا، 7 آسمانوں سے اوپر تک گئے. اب یہ انسانیت میں سے اعزاز صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. باقی انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنا طویل سفر کرایا ہو جیسا سفر اللہ نے نبی علیہ السلام کو کرایا. تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی لفظ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آپ کے لیے عبد کا لفظ بولا گیا. اسی طرح اوپر جب گئے وہاں جو وحی نازل ہوئی وہاں پر بھی یہی لفظ بولا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اس لفظ میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عبدیت ہے کہ بندہ
عاجز بن کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنے والا ہو، اور اس صفت میں نبی علیہ السلام کا مقام تمام مخلوقات میں سے سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے جی۔ اور ساتھ یہ بات بھی اس میں بتائی گئی کہ نبی علیہ السلام باوجود کہ اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں دی، عظمتیں دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ عابد تھے، معبود نہیں تھے۔ کیا تھے جی؟ عابد تھے، آپ معبود نہیں تھے۔ مقام بہت اونچا ملا، لیکن اللہ نے اپنی صفت معبودیت میں نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں فرمایا جی۔ یہ ابتدائی باتیں ذکر کی جی۔ فرمایا الحمدللہ، الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ ولم یجعل لہ عوجا، نہیں رکھی اس نے اس کتاب کے اندر عوجن، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن۔ اس کتاب کا بیان بالکل واضح ہے جی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے کہ صرف پڑھا لکھا بندہ سمجھے گا اور عام بندہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا، بلکہ کوئی بھی سمجھانے والا ہو اور سمجھنے والا کوئی بھی بندہ ہو، اس کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو لیکن عقل اس کے پاس موجود ہے، تو یہ کتاب خود بخود اپنا راستہ بناتی جاتی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، یہ بڑی کامل کتاب ہے۔ قیماً، مضبوط کتاب ہے۔ مختلف اس کے معنی ہیں، دلائل کے اعتبار سے یہ کتاب بڑی مضبوط ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دوسروں کو قائم کرنے والی ہے، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، کہ یہ راستہ ہے جس پہ چلنے سے تمہیں جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی جی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اب اس کتاب کے نازل کرنے کی دو حکمتیں آ رہی ہیں۔ پہلی حکمت بتائی ہے، یہ کتاب منکرین کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ نمبر دو، یہ کتاب مؤمنین کو انعامات جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ دو حکمتیں یہاں ذکر کی گئیں۔ مختلف جگہوں میں قرآن کی مختلف حکمتیں ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہاں وہ حکمت ذکر ہے، یہاں یہ حکمت ہے۔ فرمایا لینذر بأسا شدیدا، تاکہ اللہ پاک ڈرائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے آخرت میں عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہوں گے اس میں ابداً، ہمیشہ۔ دو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں جی۔ پہلی بات کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ دوسری بات ذکر کی گئی کہ جو ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں، یہ کتاب انہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے۔ دو باتیں ذکر ہوئی ہیں جی۔ پہلی بات کیا ہے، یہ کتاب کس لیے آئی؟ ڈرانے کے لیے۔ نمبر دو، یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ خوشخبری دینے کے لیے۔ خوشخبری کن لوگوں کو دینی ہے اور کس چیز کی خوشخبری دینی ہے، اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ خوشخبری دینی ہے ایمان والوں کو، اور خوشخبری اس بات کی دینی ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مصداق بنائے، اور اسی گروہ میں اللہ سب کو مرتے دم تک شامل کیے رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حشر بھی اسی گروہ میں فرمائے۔ جہاں تک ہے پہلی بات کہ یہ کتاب ڈراتی ہے، کس چیز سے ڈراتی ہے؟ بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ کی جانب سے سخت عذاب ملے گا، اس بات سے یہ کتاب ڈراتی ہے۔ کن کو ڈراتی ہے اس کا ذکر اوپر اللہ نے نہیں فرمایا، اسی تفصیل کے لیے اس ڈرانے والے مضمون کو آگے پھر ذکر فرمایا
اور یہ تفصیل کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب ڈراتی کس کو ہے جی۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کتاب کس کو ڈرا رہی ہے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے بعضوں کو اولاد بنا لیا ہے، اللہ نے مخلوقات میں سے بعضوں کو اولاد بنا لیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا ہونا اور ایک ہے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا، دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ اب میں مانا کرتا ہوں آپ نے بتانا ہے اس میں سے کون سی بات ہے۔ پہلی بات کیا؟ حقیقی بیٹا ہونا، اور دوسرا کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ اب جو شرک میں مبتلا لوگ تھے وہ کس بات کے قائل تھے؟ پھر مانا کرتے ہیں وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا اللہ نے بنا لیا ہے مخلوقات میں سے بعضوں کو اولاد۔ پہلی صورت ہے یا دوسری صورت ہے؟ دوسری صورت ہے۔ مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی حقیقی اولاد ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے بعض ہستیوں کو اولاد جیسا بنا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض ہستیوں کو اللہ نے اپنا نائب بنا لیا، ما فوق الاسباب کچھ اختیارات اللہ پاک نے ان کو دے دیے ہیں۔ جس طرح بیٹا اپنے والد کا نائب ہوتا ہے، والد کچھ اختیارات اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ پاک نے بھی اسی طرح کچھ اختیارات اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی، جس طرح ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، کئی سارے صوبوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، تو وہ ہر صوبے میں ایک چھوٹا چھوٹا بادشاہ بناتا ہے، الگ الگ گورنر بناتا ہے، وزیر بناتا ہے۔ اب اس صوبے سے متعلق جو کام ہوتے ہیں وہ اس وزیر کے ذمے ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سارے اسی نے کرنے ہوتے ہیں۔ البتہ بڑا کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ بادشاہ سے رابطہ کرتا ہے، اور وہ بڑا کام اس بادشاہ کے ذمے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو شرک میں مبتلا لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اور نیک ہستیوں کو اسی طرح سمجھ لیا جس طرح ایک بڑے بادشاہ نے مختلف علاقوں میں اپنے وزیر اور گورنر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ شرک میں مبتلا لوگوں نے سمجھا اللہ نے بھی بعض ہستیوں میں بعض علاقوں میں کچھ اختیارات اپنے نیک بندوں کے حوالے دیے ہیں کہ محلے کی سطح تک، شہر کی سطح تک، صوبے کی سطح تک آپ نے لوگوں کی حاجت روائی کرنی ہے، مشکل کشائی کرنی ہے، لوگوں کی بگڑیاں بنانی ہے، لوگوں کو اولاد دینی ہے، عزت دینی ہے، صحت دینی ہے، یہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ نے بھی بعض ہستیوں کو اس طرح اپنا نائب بنا دیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ کا ڈراوا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ ہاں، ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور آگے ذرا غور فرمائیں گے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے وہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ نے مخلوقات میں سے بعضوں کو نائب بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل، اس مسئلے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہیں ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے۔ باپ دادا جسمانی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ طریقہ شروع کیا ہے ان کے باپ نے، دادا نے، پردادا نے، اور یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس سے روحانی بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی لیڈر، مذہبی پیشوا، پیر ہیں یا استاد ہیں، وہ بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے جسمانی باپوں کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے روحانی باپوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ مزید فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بلکہ بڑی بھاری ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے۔ تعجب ہے کہ ایسی ناپاک بات ان کی زبان پر کیسے آ جاتی ہے کہ اللہ نے بعض ہستیوں کو نائب بنا لیا۔ بھائی بادشاہ تو نائب بناتا ہے، وہ محتاج ہے، سارے کام اس سے ہو نہیں سکتے۔ باپ اپنے کچھ اختیارات بیٹے کے حوالے کرتا ہے اس لیے کہ باپ سارے کام خود کر نہیں سکتا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ پاک بھی محتاج ہے؟ کیا وہ سارے کام اکیلے میں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق،
کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا کبرت کلمتن، بڑی بھاری ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹی بات، بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی مضمون سے متعلق ذرا آگے چلتے ہیں جی۔ یہ سورہ مریم کا آخر ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ مضمون دوبارہ دہرایا اور وہاں بہت ڈراوے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 282 جی پیچھے سے 81 281 جی، آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 88 جی مل گئی جی سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہا انہوں نے کہ اللہ بنا لیا ہے مخلوقات میں ساتوں کو نائب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تم شیئا ادا، تحقیق تم وہ بہت بھاری بات کو، بہت بڑے گناہ کی بات کر دی ہے تم نے۔ کتنی بڑی گناہ کی بات؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے، یہ اتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ وتنشق الارض، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں، پارا پارا ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے ولد کی، نائب کی نسبت کر دی ہے کہ اللہ نے کچھ اختیارات اپنے نیک بندوں کے بھی حوالے کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بغیر الرحمن ان یتخذ ولدا، کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوقات کسی کو اپنا نائب بنائے۔ ان کل فی السماوات، نہیں ہے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں، زمین میں رہنے والے انسان ہیں یا جنات ہیں یا آنے جانے والے فرشتے ہیں۔ فرمایا وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر یہ کہ وہ اللہ کے پاس آنے والے ہیں بطور ایک بندے کے، سب اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، کسی کو بھی اللہ نے نائب نہیں بنایا، اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا، اپنے اختیارات میں سے کسی کے حوالے اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ قرآن کتنا کھول کے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو اس شرک میں مبتلا ہیں، قرآن ان کو ڈراتا ہے کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آئے گا اور سخت ترین عذاب ہوگا جی۔ اس کے بعد جی اب دوسری بات آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، افسردہ ہوتے، پچھتاتے رہتے، اندر اندر کڑتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے انداز میں فرمایا میرے محبوبوں اتنے زیادہ آپ نہ کڑا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے۔ آپ کا کام ہے پیغام الہی پہنچانا، وہ آپ نے احسن انداز میں پہنچا دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ پریشان نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فَلَعَلَّكَ شاید کہ آپ باخِعٌ نَفْسَكَ گھونٹ ڈالیں گے اپنی جان کو، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ متا تو شاید کہ آپ گھونٹ ڈالیں گے اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، قرآن پر، اسفاً پچھتا پچھتا کر۔ مطلب یہ ہے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، یہ عالم عالم ابتلا ہے، یہ عالم عالم ابتلا ہے، یہاں آزمائش ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کون ہے جو اپنے اختیار سے مانتا ہے اور کون ہے نہیں مانتا، نتیجہ اس کا آگے نکلے گا۔ مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے، جو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا کی دولت پہ مغرور ہیں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کی شان و شوکت، اس چیز نے انہیں دھوکے میں دیا ہوا ہے،
یہ کاریں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ عہدے، یہ مال و متاع، یہ پلازے، یہ دنیا کی چیزیں، بس اسی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ہم یہ چیزیں دے کے لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو رب پہچان کے اس کی حقوق ادا کرتا ہے، کون ہے جو ہوائے نفسانیہ، خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ تو آزمائش کے لیے ہیں چیزیں۔ انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے کیا ہے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، زینۃ لہا، معمولی سی رونق دنیا کے لیے، تنوین تحقیر کے لیے ہے، معمولی سی رونق دنیا کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے ذریعے عمل کے، کس کا عمل رب کی نگاہوں میں خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عملوں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، کس کے عمل زیادہ ہیں اور کس کے کم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس کا عمل خوبصورت ہے اور کس کے عمل میں حسن اور خوبصورتی نہیں پائی جا رہی۔ اور یہ جو عمل میں حسن ہے یہ پیدا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید پر بندہ جتنا مضبوط ہوگا، اس میں اخلاص اتنا ہی زیادہ ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا تو عمل کے اندر حسن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس امت کے اولین افراد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایمان سیکھا، نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا، نبی علیہ السلام سے انہوں نے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مانج کے کفر و شرک کی گندگیوں سے بالکل صاف اور پاک کر دیا۔ ان کے دلوں میں چونکہ اخلاص بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے ان کے عمل میں حسن اور خوبصورتی بھی سب سے زیادہ تھی۔ ہاں جی، تو اللہ کے ہاں عمل کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حسن دیکھا جاتا ہے، اور حسن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پہ اور ایمانی قوت کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ فرمایا لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے ذریعے عمل کے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ابھی کیا فرمایا؟ دنیا کی چیزوں کو ہم نے معمولی سی رونق بنایا، یہی فرمایا نا آزمائش کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ رونق ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ جتنی بھی زمین پہ رونقیں نظر آ رہی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور یہ ساری دنیا صاف میدان ہوگی، نہ کوئی اس پہ ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ پلازے، نہ مکانات، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، سعیداً، جو روزہ، ایک صاف میدان۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں تو پھر دنیا قابل بھروسہ بھی نہیں، قابل غرور بھی نہیں، اس پہ بھروسہ بھی نہ کیا جائے، اس کی وجہ سے دھوکے میں بھی مبتلا نہ ہو۔ جو زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو پہچانا جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ یہاں تک جناب من تمہید ذکر ہوئی، اور تمہید میں دو باتیں ذکر ہوئیں۔ نمبر ایک، کتاب اللہ کی حکمت بیان ہوئی، کتاب کیوں نازل کی۔ نمبر ایک، ماننے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے، نمبر دو، نہ ماننے والوں کو ڈرانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر ہوا، اور مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ ذکر ہوئی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، یہ دنیا کے اوپر مغرور اور دھوکے میں ہے، اس وجہ سے یہ مان نہیں رہے، لیکن یہ دنیا تو فانی ہے، بہت جلد سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ اب اس کے بعد جناب وہ مقصودی بات آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الکہف کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پہلے سمجھیں، آپ کو بتایا کہ یہاں 4 شبہات کے جوابات آ رہے ہیں۔ پہلا شبہ جو مشرکین کی جانب سے تھا وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مشرکین نے اپنے 2 نمائندے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ان 2 بندوں کو بھیجا مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے پاس، کیونکہ یہودی بڑے بڑے مولوی تھے، پیر تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، انجیل پڑھے ہوئے تھے، اس سے پہلے تورات پڑھے ہوئے تھے، ان کے پاس علم تھا کہ جاؤ یار
پوچھ کے آؤ کہ یہ بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، ان سے پوچھا۔ یہودیوں کے مولویوں نے ان کو 3 سوالات بتائے۔ سوال یہ آیا، آپ جا کے ان سے پوچھیں جی کہ وہ جو چند نوجوان تھے گزشتہ زمانے میں کہیں روش ہو گئے، ان کا واقعہ کیا ہے، وہ پورا واقعہ ہمیں سنائیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا، وہ جو ایک بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اس بادشاہ کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ۔ تیسرے نمبر پہ پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب مشرکین جب واپس آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے وحی الہی پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی ابھی اگر وحی نہیں آئی تو آگے انشاءاللہ آ جائے گی، وحی الہی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ فرما دیا کہ میں اس کا جواب دے دوں گا، اعتماد وحی آ جائے گی، اللہ بتائیں گے میں بتا دوں گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ کو خود سے تو کچھ پتہ نہیں تھا جب تک رب العالمین نہ بتاتے۔ چنانچہ اگلا دن آیا، مشرکین آئے، پوچھا، نبی علیہ السلام پہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے نہیں بتایا۔ کرتے کرتے یہاں تک کہ 15 دن گزرے، وحی نازل نہ ہوئی۔ 15 دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ایک وجہ بھی ذکر فرمائی کہ یہ جلد جو وحی نازل نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا بنی۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا تھا کل کا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا ہوا؟ کہنا آپ بھول گئے۔ تو جو بھول جائے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے لگے، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، 4 رکعتوں کے بجائے آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، اور قریب ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابہ سارے خاموش ہیں، کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی آپ کے رعب کی وجہ سے کہ کوئی کچھ بول سکے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ ذرا باقیوں سے کچھ لمبے تھے، ذوالیدین ذوالشمالین کے لفظ سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو وہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بابو بعض ذالک قد کان، کچھ تو آج ہوا ہے۔ آپ نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا ہے، 4 رکعتیں نہیں پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے باقی صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضرت اسی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام مصلی پہ آئے، آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اللہ اکبر، امت کے لیے رہنمائی بھی ہو گئی، مسئلہ بھی پتہ چل گیا، اور ساتھ عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بھول جائے عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پھر یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ بھی فرمایا جب آئندہ کا وعدہ کریں کہ کل یہ کام کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کریں گے۔ اب جی اصحاب کہف سے متعلق جو شبہ ہے وہ یہ کہ یہ 7 نوجوان تھے، رئیسوں کے یہ بیٹے تھے، کوئی گرے پڑے لوگ نہیں تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ وزراء، امراء، وہ وڈیرے تھے جی۔ 309 سال تک یہ لوگ غار میں رہے، ان کی کروٹیں بدلتی رہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی متصرف ہیں، یہ بھی اختیارات کے مالک ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب دیا، اور اس کے جواب میں متعدد الفاظ بولے گئے، جس سے یہ بتایا گیا کہ یہ میرے محتاج بندے تھے، یہ میرے اختیارات پہ میرے شریک نہیں تھے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو میری قدرت تھی کہ میں نے اتنا عرصہ انہیں زمین کے اوپر رکھا اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی دی، یہ میرا کمال تھا، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا جی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے لیے قرآن نے کیا کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہفی، کیا گمان کیا ہے آپ نے، ان اصحاب الکہفی کے بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کتبہ تختی، والرقیم اور تختی والے،
حضرات مفسرین نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رقیم ان کے گاؤں کا نام ہے، رقیم گاؤں والے۔ بعض حضرات نے کہا رقیم بمعنی مرقوم ہے، جس وقت یہ غائب ہو گئے، جو اس وقت بادشاہ تھا، جب یہ نہ ملے تو ایک تختی کے اوپر اس نے ان کے نام لکھوا کے اپنے پاس اس نے اپنے دفتر میں رکھوا دیے تھے، اس تختی پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا، وہ تختی والے جن کے نام تختی پہ لکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت، کیا گمان کیا ہے تو نے، ان اصحاب الکہف کے بے شک کہف والے، غار والے، والرقیم اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب۔ اگرچہ ان کا واقعہ بڑا قابل تعجب ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی اللہ کی قدرت کے کئی سارے واقعات ہیں جو قابل تعجب ہیں۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں، کیا آپ نے اسی واقعے کو قابل تعجب سمجھا؟ نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کئی سارے واقعات ہیں میری قدرت کے جو بہت ہی زیادہ قابل تعجب ہیں۔ اب دیکھیے ان الفاظ میں پہلا جواب آ گیا، کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ بتاتے ہیں یہ تو میری قدرت کی ایک نشانی تھی، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ کیا تھی؟ ہماری قدرت کی نشانی تھی، یہ جو واقعہ ان کا ظاہر ہوگا۔ اذ الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اب مختصر واقعہ سن لیں، باقی باتیں آیات کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ، مفسرین رحمہ اللہ نے اس کا نام ذکر فرمایا ہے دقیانوس۔ دقیانوس مشرک بادشاہ تھا، سرکاری سطح پہ اس نے اپنے شرکیہ عقیدے کو رائج کر دیا کہ بھائی جو بھی اس ملک کے اندر رہے گا اس نے یہی عقیدہ اپنانا ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، بتوں کی عبادت کرنے لگے، شرک میں مبتلا ہو گئے، غیر خدا کے نام کے نذرانے دینے لگے، حاجات مشکلات میں انہیں پکارنے لگے۔ لیکن کچھ امراء کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم بادشاہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ پہلے تو وہ روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، ان کا پتہ نہ چلا، لیکن کرتے کرتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور اپنے عقیدے کی دعوت دی انہیں۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تو بادشاہ یہ کہنے لگا کہ تم عقل کے کچے ہو، بادشاہ کہنے لگا تم عقل کے کچے ہو، اس لیے ابھی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اس پہ تم غور و فکر کر لینا، اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ بلاؤں گا، پھر اس کے بعد حتمی بات ہوگی۔ بادشاہ نے دھمکی بھی دی میرا عقیدہ نہیں مانو گے تمہیں قتل کرا دوں گا۔ یہ وہاں سے نکلے، آپس میں انہوں نے میٹنگ کی کہ یار ابھی تو اللہ نے حفاظت فرمائی، ہم وہاں سے نکل کے آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ ہمیں دوبارہ بلائے اور پھر ہم اس کی باتوں میں آ جائیں، یا وہ ہم پہ ظلم کرے اور کہیں ہم اس کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیں اور اپنے دین سے پھر جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے اس علاقے کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں، کسی غار میں چلے جائیں گے، بیٹھیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، زندگی گزار دیں گے، بادشاہ کے نگاہوں سے ہم اوجھل ہو جائیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں، امراء کے بیٹے تھے نا، شہزادوں کی سی زندگی گزار رہے تھے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی دین اور ایمان کی قربانی نہیں دے سکتے، ڈر ہے کہ کہیں دین ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ ان نوجوانوں نے مشورہ کیا، وہ وہاں سے نکل پڑے، آگے ایک غار آئی، اس غار میں وہ داخل ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں ایک چرواہا ملا، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا جو عقیدہ تمہارا ہمارا میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ ایک کتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ ایک غار میں جا کے وہ آرام کرنے لگے، اور وہ جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پہ، غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا، جس طرح راکھی کے لیے نا، رکھوالی کے لیے کتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس غار میں وہ آرام کرنے لگے، 309 سال اس غار میں وہ سوئے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اب ان کے اس واقعے کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے جی، مختلف عجائبات اس میں سامنے آئیں گے جی۔
دیکھیے جی، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے الی الکہف، غار کی طرف، کیا کیا جی؟ انہوں نے پناہ پکڑی، ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ ان کے عجز کی دلیل ہے کہ کارساز ہوتے تو پناہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، اگر خود کچھ کر سکتے ہوتے، اوروں کی رکھوالی کرنے والے ہوتے تو پھر خود انہیں اپنی حفاظت کے لیے غار میں روپوش ہونے کی کیا ضرورت تھی جی؟ تو اس سے معلوم ہوا وہ عاجز تھے، وہ الہ اور معبود نہیں تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، پس کہا انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں اپنی جانب سے رحمتاً، رحمت کا لفظ بڑا عام ہے، اس میں متعدد چیزیں آ گئیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، حق کی معرفت عطا فرما، توحید پہ ثابت قدمی عطا فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما۔ یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو مہیا کر دے، تیار کر دے تو ہمارے لیے ہمارے اس ہجرت والے معاملے میں رشدًا، درستی۔ اصحاب کہف دعا مانگ رہے تھے اللہ پاک سے۔ کس سے دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ پاک سے۔ اگر وہ کارساز ہوتے، حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو کسی اور کی منتیں کرنے کی انہیں ضرورت نہ پڑتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود الہ اور معبود اور کارساز نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے محتاج بندے تھے، اللہ سے وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فضربنا علی آذانہم، مارا ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ مارا، تھپک دیے ہم نے ان کے کان، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال گنتی کے۔ ضربنا علی آذانہم، اس کا مطلب ہے خوب گہری نیند ہم نے انہیں سلا دیا۔ دیکھیں نا، بعض دفعہ بندہ سویا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں لیکن گہری نیند نہیں ہوتی تو کان سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، گہری نیند جب نہیں ہوتی تو قریب میں کوئی بولے، ادھر ادھر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، کان سن رہے ہوتے ہیں۔ کان کب بند ہوتے ہیں؟ جب گہری نیند آ جائے۔ ایسے ہی ہے جی، کان تب بند ہوتے ہیں جب گہری نیند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا، ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، کان بند کر دیے، یعنی خوب گہری نیند ہم نے انہیں سلا دیا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، نیند کا پردہ، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال گنتی کے۔ اصحاب کہف سوئے تو انہیں اس بات کا خیال تک نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے، انہیں نہیں پتا تھا اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو نیند سے جگایا۔ خود سے جاگے یا اللہ نے جگایا؟ کیوں جی؟ اللہ فرماتے ہیں بعثناہم، ہم نے جگایا انہیں، خود سے جاگنا ان کے اختیار میں نہیں تھا، سونے میں بھی اختیار نہیں، جاگنے میں بھی اختیار نہیں ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں، ظاہری طور پر لوگوں پر بھی واضح کر دیں، ای الحزبین، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصیٰ لما لبثوا امدا، زیادہ یاد رکھنے والی ہے اس مدت کو جو وہاں رہے۔ اصحاب کہف وہاں رہے، اصحاب کہف وہاں اس غار میں کتنا عرصہ رہے؟ آیا ان میں سے کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کیونکہ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ولیوں سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ولیوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، ولی تو سب کچھ جانتے ہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے شرک میں مبتلا لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے جگایا، میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ کیا انہیں اپنے بارے میں پتہ بھی ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہیں یا انہیں پتہ نہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وہ اس بات سے باخبر نہیں تھے کہ ہم کتنا عرصہ زمین کے اوپر رہے ہیں، کتنا عرصہ سوئے رہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے عجز کی دلیل ہیں۔ اب یہ مختصراً پہلے خلاصہ ذکر کیا واقعے کا، اب اس کے بعد آگے تفصیل آ رہی ہے جی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ اب تفصیلات شروع ہو گئی۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ، بوڑھے تھے یا نوجوان؟ نوجوان تھے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنی جوانی کی قوتوں کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ جوانی میں رب کے دروازے پہ آ جانا اور اپنے رب کو راضی کر لینا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے تھے اور اپنے اللہ کے ساتھ ان کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہوتا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے تمام اولیاء اللہ سے بھی مقام اور مرتبے میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کبھی سردار سب سے اونچے درجے پہ، تو جوانی میں اپنے رب سے تعلق بنا لینا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور ایسا نوجوان اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا امام عادل، وہ بندہ جسے اللہ نے حکومت دی اور وہ انصاف سے حکومت چلا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ہے، جو پلا ہے، بڑا ہے، اپنے رب کی عبادتوں میں شروع سے ہی لگ گیا ہے۔ اللہ کو یہ نوجوان بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گروہ میں شامل فرمائے دی۔ فرمایا انہم فتیتون، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ اب ان نوجوانوں سے متعلق 4 باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ۔ اس زمانے میں جو سچا دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس دین کے مطابق انہوں نے ایمان لایا۔ نمبر 2 وزدناہم ہدی، اور بڑھا دیا ہم نے ان کو اذروئے ہدایت کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں نا جی۔ سب سے پہلا درجہ ہے انابت، دل میں حق کی سچی طلب اور تڑپ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ہدایت کا متلاشی ہو اور پھر اسے ہدایت نہ ملے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی جی، اس مسجد والے کچھ کہتے ہیں، دوسرے کچھ کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں حق کون سا ہے۔ میرے بھائی ایسا بندہ حق کا متلاشی بنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ حق کا متلاشی بنے اور پھر اس کو ہدایت نہ ملے۔ سب سے پہلا درجہ ہے سچی طلب اور تڑپ کا ہونا۔ دوسرا درجہ ہے پھر ہدایت کا مل جانا، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے ہدایت پر استقامت، ڈٹ جانا، جو ہدایت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا۔ اور چوتھا درجہ ہے پھر ربط علی القلب، ہدایت کے اوپر انتہا درجہ مضبوط ہو جانا کہ بڑے بڑے طوفان اور آندھیاں آئیں، اس انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے، یہ سب کچھ داؤ پہ لگا دے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے ربط علی القلب۔ اصحاب کہف کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بھی اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا تھا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ نمبر 3 وربطنا علی قلوبہم، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، ہدایت کو اور زیادہ پکا کر دیا، پٹی پھیر دی اس ایمان کے اوپر جی۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، جب کھڑے ہوئے تھے نا، اس وقت ہم نے ان کے دلوں پر جو ایمان کی پٹی پھیر دی۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، یہ بادشاہ کے سامنے ان کی گفتگو ہے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ بادشاہ نے دعوت دی نا کہ جن معبودوں کی عبادت ہم کر رہے ہیں تم ان معبودوں کی عبادت کرو، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ گفتگو کی جی۔ ربنا رب السماوات والارض، اپنی جگہ پہ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں،
ایسے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہنا یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ربنا رب السماوات، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونی، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا الہن کسی دوسرے معبود کو، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کے اس سے دعائیں کبھی نہیں مانگیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ ہم کہیں گے اس وقت بڑی زیادتی کی بات، ظلم کی بات ہو، اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیں اور کسی اور سے دعائیں مانگنے لگیں تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ بہت بڑا شرک ہوگا۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے اور کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ دعا جب بھی مانگیں تو اللہ ہی سے دعا مانگیں۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ ذرا دیکھیے جی، ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں، یہ 15واں پارہ جی، یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 نکالتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 257 257۔ جی آیت نمبر 22 آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان تو نہ بنا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا کہ رب کی بھی عبادت، کسی اور کی بھی عبادت، اللہ کا بھی سجدہ، کسی ولی اور بزرگ کا بھی سجدہ، اللہ سے بھی دعا مانگنی، کسی ولی اور بزرگ سے بھی دعا مانگنی، رب کا بھی نذرانہ، کسی ولی بزرگ کا بھی نذرانہ۔ فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان تو نہ بنا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ قیامت کے دن تو بیٹھ جائے گا مذموما، مذمت کیا ہوا، الزام خوردہ، مخذولا، بے کس ہو کر، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، بالکل بے سہارا ہو کے بیٹھا ہوگا تو قیامت کے دنوں کوئی تیری مدد نہیں کرے گا۔ اسی پارے میں آگے دیکھیں آیت نمبر 39۔ جی مل گئی ہے جی آیت نمبر 39۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تو نہ بنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، بس ڈالا جائے گا تجھے جہنم میں، ملوماً، ملامت کیا ہوا، مدحوراً، دھکیلا ہوا، تجھے دھکے دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تجھے دھکے دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود سمجھا، اللہ کی صفتیں کسی اور میں مانی تو پھر کوئی تجھے نہیں بچا سکے گا۔ اور دیکھتے ہیں جناب جی سورۃ الذاریات جی 27واں پارہ، 27 صفحہ نمبر 470 469 کر لیں، ذاریات آیت نمبر 50 470 50 اور 51 آیتیں دیکھیں۔ آیت 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو تم اللہ کی طرف۔ کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مطلب ہے شرک کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جاؤ۔ صفحہ 471 آیت نمبر 51۔ ہاں جی آیت نمبر 50 پورا 50۔ جی مل گیا جی۔ ہاں جی مل گیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو تم اللہ کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی توحید کو مانو، شرک سے بھاگو، شرک سے بھاگو، اللہ کی توحید کی طرف آؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے واضح ڈرانے والا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ خطرناک نکلے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ پتھر کو، نہ قبر کو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ خطرناک نتیجہ نکلتا ہے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جائے گی۔ اس لیے وہ نوجوان کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق کہیں گے ہم اس وقت بڑی زیادتی اور ظلم کی بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، پھر چوتھے نمبر پہ کہنے لگے یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے، یہ اس پر دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ دھمکیاں دے کے بادشاہ اپنے معبودوں کے سامنے ہمیں جھکانا چاہتا ہے؟ دل پہ تو زور نہیں چل سکتا نا، دل پہ تو زور، ظاہری بدن پہ تو اگلا زور چلا سکتا ہے لیکن دل پہ تو زور نہیں چل سکتا نا۔ کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی دلیل ہے اپنے عقیدے پہ تو وہ دلیل پیش کر کے ہمیں دلیل سے منوائے نا، دلیل ہے ہی کوئی نہیں اور زبردستی کر کے ہمیں بتوں کے آگے جھکنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں اولئک قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلیہ، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا معبود۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کی معبودیت پر کوئی واضح دلیل؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، توحید جو ثابت بالدلائل ہے، اگر کوئی اس سے اعراض کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا جھوٹ باندھتا ہے؟ کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اللہ سے بھی دعا جائز، نبیوں ولیوں بزرگوں سے بھی جائز، اللہ کے نذرانے بھی جائز، نیک ہستیوں کے نذرانے بھی جائز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ پہ صراحتاً بالکل جھوٹ ہے، میں نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا، اپنی الوہیت والی صفات میں نے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنایا۔ آگے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب یہ باتیں کہہ کے بادشاہ کی مجلس سے تو نکل آئے، اس کے بعد اب آپس میں جو ان کا مشورہ ہوا اب اس کا ذکر ہے جی۔ کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، جب تم نے کنارہ کر لیا، ہم ان سے، ان قوم سے، وما یعبدون، اور جن جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی تم نے کنارہ کر لیا، ان کے معبودوں کا بھی انکار کر دیا، الا اللہ، سوائے اللہ پاک کے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ایک نہیں ہوئے، اللہ سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی خاطر سب سے جدا ہو گئے، اللہ سے نہیں الگ ہوئے۔ کہتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے، جو لوگ انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں، جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے ان سب کا انکار کیا، ان سب سے الگ ہو گئے، لیکن اللہ سے الگ نہیں ہوئے، ہاں جی، بلکہ اللہ کی خاطر ہم ان سب سے جدا ہوئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، بس جا بیٹھو تم غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دیں گے تم پر تمہارے رب اپنی رحمت کو، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تیار کریں گے اللہ پاک تمہارے لیے تمہارے اس ہجرت کے معاملے میں مرفقاً، کامیابی کا سامان، اللہ کامیابی سے ہم کنار کریں گے، راحت کا کوئی اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے جی۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کی اس گفتگو سے کیا معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ ہی کو اپنا مالک سمجھتے تھے، اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کو وہ پکارتے رہے، بھلا وہ اپنی عبادت پر کہاں راضی ہو سکتے ہیں؟ بھلا وہ اس چیز کو کہاں پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی حاجات اور مشکلات میں انہیں پکارے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوئی، دیکھیں اصحاب کہف جو ہیں یہ قرآنی ولی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ اصحاب کہف قرآنی ولی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ایمان کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں،
لیکن کیا قرآن نے ان کے ایمان کا ذکر کیا؟ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی ہیں، کیا قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے؟ نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں لیکن قرآن نے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اصحاب کہف یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ایمان کی گارنٹی رب العالمین نے دی ہے، ان کی ایمان کی گواہی رب نے دی ہے۔ جب یہ قرآنی ولی حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ اللہ کے محتاج بندے ہیں، تو باقی تمام اولیاء اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں، وہ سارے بھی اللہ کے محتاج بندے ہیں جی۔ دیکھیے جی، اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی اس غار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ غار کو اللہ نے کچھ اس طرح بنایا تھا کہ صبح کے وقت بھی اس پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی، شام کو بھی دھوپ نہیں پڑتی تھی، دھوپ اندر نہیں آتی تھی، لیکن تازی ہوا ہر وقت اس غار کے اندر پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غار کے اندر حفاظت کا بڑا انتظام فرمایا۔ ان چیزوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تو دیکھتا دھوپ کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتی، تزاور عن كهفهم، تزاور تو رکی رہتی وہ دھوپ، عن كهفهم ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جس وقت وہ دھوپ غروب ہونے لگتی، سورج غروب ہونے لگتا، تقرضهم تو ہٹ جاتا تھا وہ ان سے، ذات الشمالی بائیں جانب، بس محل وقوع اس کا ایسا تھا کہ اس پہ دھوپ نہیں لگتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور وہ اس غار کے ایک کھلے میدان میں تھے، اندر سے وہ غار خوب کشادہ تھی اور تازی ہوا ہر وقت اندر پہنچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ غار قدرتی مکان تھا، اس میں اصحاب کہف کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے اس مقام کو ایسا بنایا تھا۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اس قسم کے دلائل سے سمجھتا وہی ہے جس کے دل کا برتن سیدھا ہو، اور جو ضدی ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ فرمایا من یہد اللہ، وہ بندہ جسے اللہ راہ دکھا دے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اصحاب کہف کو بھی اللہ نے راہ دکھائی تھی نا، ہر طرف شرک پھیلا ہوا اور زبردستی سے شرک کرایا جا رہا اور دھمکیاں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں اصحاب کہف آیت کا راہ دکھا دیا اور اللہ نے انہیں استقامت بھی عطا فرما دی۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی رفیق، کوئی دوست، مرشدن راہ پر لانے والا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جی بس کریں یا تھوڑا سا اور پڑھیں جی؟ استاد کیا فرماتے ہیں جی؟ تھوڑا ہو جائے۔ دیکھیے جی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت مبارکہ میں اصحاب کہف کی حفاظت کے 4 ذرائع کا ذکر فرما رہے ہیں کہ غار کے اندر میں نے اصحاب کہف کی حفاظت کیسے کی جی۔ اب دیکھیے جی 4 ذریعے۔ پہلے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے انسان تو گمان کرتا ان کو، ایقاظاً جاگتا ہوا، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان پر نیند کے ظاہری آثار نہیں تھے۔ دیکھیں نا، نیند کا ظاہری اثر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ سو جاتا ہے تو بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسی طرح ہے نا، جب تک جاگ رہا ہوتا ہے جلدی جلدی کروٹیں بھی بدل رہا ہوتا ہے، لیکن جب گہری نیند سو جاتا ہے پھر کروٹیں بھی کم بدلتا ہے، پھر سانس کے اندر بھی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، اسی طرح بدن بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی حالت اس طرح نہیں تھی، ظاہری طور پہ اگر کوئی دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گہری نیند سو رہے تھے، جیسے ابھی پیچھے پڑا ہے جی۔ تو یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ جس کو آدمی جاگتا ہوا سمجھتا ہے اس کو تکلیف جلدی میں نہیں پہنچاتا، یہی ہے نا، اگر کسی کو تکلیف پہنچانی ہے
اور غفلت کے انتظار میں ہے کہ یہ گہری نیند سو جائے تو پھر میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، تو جب تک وہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی اچانک اسے تکلیف پہنچانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں کرتا۔ یہ ان کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو گمان کرتا ان کو جاگتا ہوا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ نمبر 2 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم الٹتے پلٹتے رہے ذات الیمین ان کو، دائیں جانب اور بائیں جانب، تاکہ بدن کے تمام حصوں کو تازہ ہوا لگتی رہے اور وہ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی ان کے لیے حفاظت کا ایک طریقہ تھا نا کہ مٹی ان کے بدن کو نہ کھائے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی تبدیل کراتے رہے۔ یہ حفاظت کا دوسرا ذریعہ۔ نمبر 3 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا پھیلانے والا تھا اپنے بازوؤں کو بالوسید، چوکھٹ پر۔ کتا بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ دروازے پہ کتا بیٹھا ہو تو وہ اجنبی آدمی کو اندر آنے دیتا ہے؟ نہیں آنے دیتا نا۔ یہ ان کی حفاظت کا اللہ نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ بالکل جیسے تیار بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، بازو پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا جی۔ یہ کتنے طریقے ہو گئے حفاظت کے؟ 3 جی۔ اب چوتھا طریقہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے انسان اگر تو جھانکتا ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو پھر جاتا ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، وَلَبُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر دیا جاتا ان کی وجہ سے دہشت، ہو تجھ میں ان کی دہشت طاری ہو جاتی۔ ان کی حفاظت کا یہ چوتھا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیئت کو اس قدر رعبدار بنا دیا تھا کہ کوئی اندر جھانکتا تو اس پہ ایک رعب ستاری ہو جاتا اور اندر جانے کی ہمت نہ ہوتی، وہ فوراً پیچھے بھاگ جاتا جی۔ اللہ نے حفاظت کی ہے نا، یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، جی وہ غار کے اندر رہے، غار میں کیسے گئے، ان کی کیسی حفاظت ہوئی، ان باتوں کا ذکر ہوگا۔ اب ان کے جاگنے کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 309 سال کے بعد انہیں زندہ کیا، جگایا انہیں۔ جب وہ جاگ بیٹھے تو آپس میں پہلے تو پوچھتے ہیں کہ یار ہم کتنا عرصہ رہے؟ پوچھنے والا بندہ ہے ایک، پوچھنے والا کتنا ہے؟ ایک۔ کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے رہے؟ چند نے جواب دیا 1 دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ اللہ اکبر، کتنا لمبا عرصہ رہے تھے؟ اب دیکھیں 309 سال اتنا طویل عرصہ، کتنے بادل گرجے ہوں گے، بارشیں برسی ہوں گی، آندھیاں طوفان آئے ہوں گے، سردیاں گرمیاں کتنی گزری ہیں، زمانے کے کتنے انقلابات 300 سال میں، لیکن انہیں کسی بات کا کوئی خبر نہیں۔ دنیا جہان کی کیا خبر، اپنے بدن کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کتنا عرصہ رہے ہیں جی۔ یہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ قرآنی ولی ہے نا، کیا معلوم ہوا قرآنی ولی عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح یعنی ہمارا کمال ہے کہ ہم نے جگایا انہیں لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کتنی مدت ٹھہرے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم؟ قالو، کہا انہوں نے۔ اب دیکھو نا، پہلے کہنے والا ایک ہے لیکن قالو یہ اہل علم جانتے ہیں جمع کا لفظ ہے اور جمع میں کم سے کم 3 بندے ہوتے ہیں جی۔ قالو، کہا انہوں نے، دوسروں نے کہا لبثنا یومن، ہم رہے ہیں 1 دن، او بعد یومن، یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جب انہیں اپنے حال کا علم نہیں تو پکارنے والوں کے حالات کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اپنی حالت کا نہیں پتہ نا، تو پھر پکارنے والوں کے حالات کی کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات بھی معلوم ہو گئی، جب سونے والے کو علم نہیں تو مرے ہوئے بندے کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوئے ہوئے تھے نا، زمین کے اوپر تھے نا، زمین کے نیچے بھی نہیں تھے، اور موت بھی ان پہ نہیں آئی تھی۔ جب سوئے ہوئے کو نہیں پتا نہ اپنے بارے میں نہ اوروں کے بارے میں، تو جو فوت ہو گیا ہے اسے کیا پتا ہے جی؟
آگے فرمایا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بعض کہنے لگے، یہاں پر بھی جمع کا لفظ بولا جس سے معلوم ہوتا ہے کم سے کم 3 بندے ہیں۔ دوسرے بعض کہنے لگے تمہارے رب خوب جانتے ہیں اس مدت کو جو تم رہے، یہ بہت فضول ہے، اس لیے یہ باتیں اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ذکر ہے اس بات کہ وہ عالم الغیب تھے، کس بات ذکر کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اب آگے اس بات کا آ رہا کہ وہ مختار کل بھی تھے، بھوک لگی تھی اور جسے بھوک لگے وہ محتاج ہونا ہے، وہ حاجت روا مشکل کشا اور مختار کل نہیں ہو۔ کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، کسی ایک کو پیسے دو، وہ بازار میں جائے کھانا لے کے آ جائے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ بازار سے پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے بتوں کے نام پہ، غیر خدا کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس لیے ساتھی کو تاکید کر رہے ہیں خیال رکھنا بھائی پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے، کوئی حرام مال ہمارے لیے نہیں لے کے آنا۔ بڑی احتیاط جی۔ فرمایا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، بھیجو تم اپنے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ روپیہ دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر والوں کی طرف ہو۔ بڑے خوددار لوگ تھے۔ آج کل کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو نام کے ولی ہوتے ہیں لیکن اپنی جیب سے کچھ نہیں نکالتے، مریدوں کی جیبوں سے نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ان اللہ کے سچے ولیوں نے اپنی جیب سے روپے دیا یا کہا کہ لوگوں سے مانگ لینا؟ اپنی جیب سے دیا ہے۔ فرمایا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، بھیجو تم اپنے ایک ساتھی کو اپنا یہ روپے دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر والوں کی طرف، فَلْيَنظُرْ، پھر چاہیے کہ دیکھے وہ، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا ان کا زیادہ حلال ہے، ادروئے طعام کے، یعنی کون سا کھانا پاکیزہ اور حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، جو پکا ایماندار بندہ ہوتا ہے وہ حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتا ہے۔ جو بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، یقین کیجئے کہ اس کے ایمان میں کچھ کمی پائی جاتی ہے، یا ایمان اس میں ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کمزور درجے کا برائے نام سا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام مال سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ فرمایا فَلْيَنظُرْ، چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال اور پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا اس میں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ایک اور بات بھی کہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرم گفتگو کرے۔ جب یہ تحقیق کرے گا نا پاک کھانا ہے یا ناپاک ہے تو بھائی نرم انداز میں ایسے باتوں میں بات نکال کے تحقیق کر لے، ایسا نہ ہو کہ اگلے کو سمجھ آ جائے کہ یہ تو ہمارے کھانے کو حرام سمجھتا ہے اس لیے تحقیق کر رہا ہے۔ ہاں بات نرم کرنی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتگو کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ وہ بتلائے تمہارے متعلق احدًا، کسی ایک کو۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اصحاب کہف غیر اللہ کے ذبیحوں سے، غیر خدا کے نام پہ دی ہوئی چیزوں سے دور بھاگتے تھے۔ بھلا وہ اپنے لیے اس بات کو کہاں پسند کر سکتے ہیں کہ ان کے نام کے نذرانے دیے جائیں، چڑھاوے دیے جائیں؟ وہ لوگ تو اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ جو قرآنی ولی ہوگا اس کا یہی عقیدہ ہوگا جو اصحاب کہف کا عقیدہ ہے، اور جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے غیر اللہ کے نظر و نیاز کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ قرآنی ولی نہیں ہے بلکہ قرآنی انداز کے مطابق وہ بندہ شرک میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جناب جی، اچھا اگر بازار میں جانے والا غیب دان ہوتا تو بھیجنے والوں کو یہ اندیشہ کبھی نہ ہوتا کہ وہ حرام گوشت خرید کے لائے گا۔ کیا کہا ہے؟ اگر جانے والا غیب دان ہوتا تو بھیجنے والے کو اس کے متعلق یہ خطرہ کبھی نہ ہوتا کہ یہ حرام گوشت خرید کے لے آئے گا۔ غیب دان ہے تو اسے تو پہلے سے پتہ ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، زیادہ تحقیق کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں، سیدھا حلال جگہ پہ جاتا، وہاں سے حلال چیز لے کے آتا۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا کوئی ساتھی بھی عالم الغیب نہیں ہے جی۔ فرمانے لگے انہم یظہروا علیکم، گفتگو نرمی سے کرنا، اس لیے کہ اگر وہ لوگ غالب آ گئے تمہاری اوپر، ان بیچاروں کے ذہن میں کیا تھا؟ باہر وہی بادشاہ ہے جو پہلے تھا یا بدلا ہوا ہے؟ لوگ وہی ہیں یا بدلے ہوئے ہیں؟ عقیدہ لوگوں کا وہی ہے یا بدلا ہوا ہے جی؟ ان کے ذہن میں تو تھا کہ باہر سب کچھ وہی ہے، لیکن باہر تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عالم الغیب نہیں تھے۔
فرمایا انہم یظہروا علیکم، وہ آپس میں کہنے لگے اگر وہ باہر والے لوگ تمہارے اوپر غالب آ گئے، یرجموکم تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز نہیں کامیاب ہوگے اس وقت ابداً کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کیا تھا اس زمان۔ اچھا کیا ہوا، یہ پیسے لے کے باہر گیا، دکاندار کو اس نے پیسے دیے، اس نے دیکھا 300 سال کا پرانا سکہ ہے، کہا میاں یہ کہاں سے لے آئے، کوئی خزانہ ملا ہے تجھے؟ نہ یار خزانہ نہیں ہے، ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ بھائی نہیں یہ تو بہت پرانا سکہ، بھائی ہمارے اپنے پیسے ہیں، کل تو ادھر سے گئے ہیں، ہمارے پیسے ہیں۔ کہا کل کی بات نہیں ہے، ہاں اس نے شبہ کیا اس کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، کہاں ایسے پکڑا اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ تک پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ مسلمان تھا، وہ صحیح العقیدہ بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے ساتھ اس وقت کے لوگ کچھ جھگڑ رہے تھے۔ وہ بادشاہ اس بات کا قائل تھا قیامت آئے گی، ایک دن پھر دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، رب کے پاس حاضر ہونا ہے، لیکن کچھ لوگ کافر تھے اور وہ اس چیز کا انکار کر رہے تھے۔ بادشاہ اپنی جگہ دعائیں کرتا تھا، اللہ کرے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ یہ لوگ لاجواب ہو جائیں۔ اب یہ بندہ جب بادشاہ تک پہنچا، بادشاہ نے جب تحقیق کی، اس کا نام پوچھا، تختی میں دیکھا کہ یہ نام تو ان ناموں میں سے ہے جو غائب ہو گئے تھے۔ پوچھا تیرے باقی ساتھی کدھر ہیں؟ اس نے ساری صورتحال بتا دی۔ اس بادشاہ کو ایک بہت بڑی دلیل مل گئی، جو اللہ 300 سال کے بعد ایک بندے کو، چند بندوں کو زندہ جگا سکتا ہے، دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ مرے ہوئے کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ چنانچہ بادشاہ بھی اس کے رفقا بھی پھر وہاں غار میں گئے، ان غار والوں سے ملاقات ہوئی، ان غار والوں نے کہا ہم بھائی ادھر ہی رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، پھر وہاں پہ رہے، اپنے وقت پہ ان پہ موت آ گئی۔ اس بات کا مختصراً ذکر ہے جی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو مطلع کیا ان پر۔ کئی سارے فوائد تھے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ اس بات پہ یقین کر لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت والا۔ آگے اسی کی تفسیر ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب جھگڑ رہے تھے وہ لوگ آپس میں اپنی بات پر۔ یہاں تک ان کی باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ بعد میں جب وہ فوت ہو گئے، ایک زمانہ گزرا، پھر کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ کہنے لگے کہ یہاں یہ جو ان کی غار ہے، اس کے پاس یہاں ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تاکہ ان کی یادگار باقی رہے کہ وہ رب ہی کی عبادت کرتے تھے، اور مسجد میں رب ہی کے بول بولے جاتے رہیں، رب ہی کی عبادت ہوتی رہے، تاکہ ان غار والوں کا دین اور مذہب برقرار رہے اور زندہ رہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے ان کے باپ دادا تو سارے ہمارے عقیدے اور مذہب پر تھے، اس لیے ہم یہاں پر یادگار قائم کریں گے، ہم یہاں پہ کوئی مندر بناتے ہیں، کوئی اور مینارہ کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی قبہ بنا دیتے ہیں یہاں پہ۔ آخر وہ لوگ جو مسجد بنانے والے تھے وہ غالب آ گئے، اور قریب وہاں پہ انہوں نے پھر مسجد بنا دی جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں اپنی ایک بات پر، فَقَالُوا، پس کہا انہوں نے، یہ کافر تھے کہنے والے، اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، بناؤ تم ان پر ایک عمارت، کوئی قبہ بنا دو، یہاں پہ کوئی مزار بنا دو۔ ربهم اعلم بهم، ان کے رب زیادہ خوب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے اپنی بات پر، یہ ایمان والے تھے مسلمان، لنتخذن عليهم مسجدا، البتہ ضرور بنائیں گے ہم ان کے دروازے پر یا ان کی غار کے ارد گرد۔ قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ ناجائز امر ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح مسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ بھی آپ نے لعنت فرمائی جو قبرستان میں جاتی ہیں، جو چراغاں کرتے ہیں قبر پہ جا کے، موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت کی، اور جو اس کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے لعنت کی ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اس غار کے دروازے پہ یا اس غار کے قرب و جوار میں ہم کہیں مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی باقی رہے۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم، آخری باتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، اصحاب کہف کے واقعے کا انہیں علم تھا، لیکن اتنی تفصیلات انہیں نہیں پتہ تھی جتنی قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ اب اللہ آخر میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ آپس میں باتیں کریں گے، کوئی کہے گا کہ وہ 3 بندے تھے، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ ان باتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، 3 بندے تھے۔ کون کہیں گے؟ وہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سوال پوچھا تھا۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے وہ، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہیں گے وہ خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں رجمم بالغیب، یہ پتھر چلانا ہے نشانہ دیکھے بغیر، یعنی یہ دونوں باتیں خلاف تحقیق ہیں۔ جو کہتے ہیں 3 تھے، جو کہتے ہیں 5 تھے، یہ دونوں باتیں خلاف تحقیق۔ لیکن آگے جو تیسری بات ذکر کی جا رہی ہے نا، اس کے ساتھ یہ لفظ نہیں بولا رجمم بالغیب، فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کچھ یہ بھی کہیں گے، سبعۃ، کہ وہ 7 بندے تھے، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے ساتھ نہیں کہا کہ یہ خلاف تحقیق بات کی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہ قول ہے کہ یہ والی بات درست ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور ان کے ساتھ 8واں کیا تھا؟ ان کا کتا تھا۔ اور پہلے جو آیت معلوم ہو رہی ذکر ہوئی ہے کہ آپس میں ان کے سوال جواب ہوئی ہے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی تھی۔ پہلے ایک بندے نے پوچھا کتنا عرصہ رہے، پھر کچھ نے کہا، وہ کچھ کم سے کم 3 تو ہے نا، کچھ نے کہا دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے، پھر مزید کچھ نے کہا، ان کے لیے بھی جمع کا لفظ بولا، مزید کچھ نے کہا، رب بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنی مدت رہے۔ تو یہ کل کتنے پھر بن گئے؟ 7 بن گئے۔ ایک نے سوال کیا، کچھ نے ایک جواب دیا، کچھ نے اور ایک جواب دیا، تو یہ 3 اور 1 یہ 7 بن گئے۔ یہ اس قول کی طرف زیادہ رجحان ہے جی۔ قل ربی اعلم بعدتہم، آخر میں فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیں میرے رب خوب جانتے ہیں ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں ان کی تعداد کو جانتے الا قلیل مگر تھوڑے سے لوگ۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے میں بھی ان میں سے ہوں، انا منہم، اللہ نے مجھے بھی یہ سمجھ دے دی ہے۔ فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے میرے محبوب آپ بحث نہ کریں ان کے متعلق مگر سرسری سی بحث کرنا۔ سرسری بحث یہ ہے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ بتا دیں کہ بس لوگ یہ کہتے ہیں میرے رب ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ تحقیق نہ کریں ان کے بارے میں منہم ان یہود میں سے احدن کسی ایک سے، کیونکہ ضروری بات وحی کے ذریعے معلوم ہو گئی ہے، اس لیے یہودیوں سے تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے دن وحی بن رہی تھی؟ 15 دن، اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا میرے محبوب آئندہ کے لیے جب کبھی وعدہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ نہ کہا کرے کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذالک، کہ بے شک میں یہ کام کرنے والا ہوں، غدن آئندہ کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، مطلب ہے اس کے ساتھ آپ انشاء اللہ ملا دیا کریں۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ۔ چاہت کس کی چلتی ہے؟ اصحاب کہف تو چند دن آرام کے لیے وہاں پہ لیٹے تھے، لیکن میرے رب کی چاہت یہ تھی کہ 309 سال پڑھے رہیں، تو پھر مرضی کس کی چلی ہے؟ اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہا نا، عقیدت اور محبت میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی دیا رکھا، اللہ نبی وارث، یا آج بھی بعض کلمہ پڑھنے والے اس قسم کے لفظ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرکیہ لفظ ہیں۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا ہے؟ کہ تو کہتا ہے کہ ہوگا وہ جو میں چاہوں گا اور جو اللہ چاہیں گے،
آپ نے فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہا کر کے ہوگا وہ جو اکیلا اللہ چاہے گا، چاہت اسی کی چلتی ہے۔ فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، واذکر ربک اذا نسیت، پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوبو اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو جب یاد آ جائے برکت کے لیے اسی وقت بول دیا کرے انشاءاللہ۔ کس کے لیے جی؟ برکت کے لیے جی۔ ولا تقول واذکر ربک اذا نسیت، اور آپ ذکر کریں اپنے رب کا حصول برکت کے لیے اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا۔ وقل، اور آپ کہہ دیں عسیٰ ان یہدینی ربی، امید ہے کہ میرا رب راستہ دکھائے گا مجھے، دلیل دکھائے گا مجھے میری نبوت کی، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ بہتر، رشدن ادروی رہنمائی کے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح یہ واقعہ میری نبوت کی دلیل ہے، اللہ نے میری صداقت میں یہ واقع ذکر فرمایا ہے، میرا امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ بہتر اور دلائل میری نبوت کے بیان کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، آخری آیت جی اس واقعے سے متعلق۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور رہے وہ اپنی غار میں، پہلے مدت نہیں بتائی کہ کتنا عرصہ رہے، اس آخری آیت میں اب اللہ تعالی مدت بتا رہے ہیں۔ رہے وہ اپنی غار میں 300 سنین، 300 سال، کتنے؟ 300 سال، وازدادوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9 سال۔ 9 کو بالکل الگ ذکر کیا، 300 کو بالکل الگ ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا 309 سال، یہ درمیان میں وزدادو کا لفظ بھی بڑھا دیا ہے، زیادہ کیے انہوں نے 9 سال، 300 سال، پھر کہا زیادہ کیے انہوں نے 9 سال۔ یہ جو انداز بدلا ہے نا، اس کی مختلف توجیحات حضرات مفسرین نے کی ہے، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے یہاں پہ شمسی اور قمری یہ جو سال ہے نا، ان دونوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ یہ شمسی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے قمری سال سے، ایسا ہی ہے نا، یہ محرم سفر کے حساب سے 10 دن کم ہوتے ہیں اور جنوری فروری کے حساب سے 10 دنوں زیادہ ہوتے ہیں، دونوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا کہ اگر شمسی حساب کیا جاتا تو 309 سال پورے بنتے تھے، اور اگر قمری حساب کیا جاتا تو 309 سال بنتے تھے۔ قرآن نے دونوں باتوں کو یہاں جمع کر دیا۔ اب یہ واقعہ ذکر ہوا، اس واقعے سے اہم کون کون سی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود ان امور کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔